سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت حق کس قوم کے لیے تھی؟ جواب ہے بابلی قوم کے لیے تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیوی ہونے کا شرف کسے حاصل ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ سوال ہے ہیرا کس خلیفہ راشد کے عہد میں فتح ہوا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ دنیا میں کون سی حرام چیز پینے سے جنت میں حور ملے گی؟ غصہ۔ سوال ہے ریاست کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب ہے ریاست عربی زبان کا لفظ ہے۔ سوال ہے سب سے پہلے عذاب کس قوم پر آیا تھا؟ جواب ہے قوم نوح پر۔ سوال ہے سورہ کہف میں ذوالقرنین کے کتنے جنگی سفیروں کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ جواب ہے 3۔ سوال ہے عاد ثانیہ اور عاد آدم کس قوم کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے قوم سمود کو۔ عورت کس زبان کا لفظ ہے؟ عورت عربی زبان کا لفظ ہے۔ سوال ہے فرعون کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 34 مرتبہ۔ سوال ہے قرآن کریم میں جنات کے ناموں میں سے کس کا نام آیا ہے؟ جواب ہے قرآن میں جنات میں سے صرف ابلیس کا نام آیا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے میزان عدل میں کیا رکھا جائے گا؟ اچھے اخلاق۔ کس دن تمام لوگ بے ختنہ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے؟ قیامت کے دن لوگوں کو ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ جمع کیا جائے گا۔ سوال ہے کہ صحابی نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کس کے مطابق دنیا میں دو پارٹیاں حزب اللہ اور حزب الشیطان ہیں؟ قرآن کے مطابق۔ سوال ہے کن جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے؟ جواب ہے آدمی اور حلال جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے، جیسے گائے، کبوتر، بکری، فاختہ، گھوڑا وغیرہ۔ کون سا فرشتہ جو قرآن کا حافظ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال ہے کون سے دو پیغمبر ایسے ہیں جن کو بچپن میں نبوت ملی؟
جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی نبوت ملی۔ سوال ہے کیا مسافر پر جمعہ فرض ہے؟ جواب ہے جی نہیں، وہ جمعے کی جگہ نماز ظہر ادا کر سکتا ہے۔ سوال ہے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے مردم شماری کس نے کروائی؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری لشکر کس کی قیادت میں روانہ کرنے کا حکم دیا؟ جواب ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ واقعہ معراج سے کیا مراد ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس، جنت و دوزخ اور آسمانوں کا سفر۔ وہ کون تھا جس نے دوبارہ گھوڑے سے ٹھوکر کھانے کے بعد اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ سب خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ سراقہ بن جاشم نے۔ سوال ہے یمن میں نبوت کا دعویٰ کس نے کیا؟ جواب ہے اسود انسی نے۔ سوال ہے ابو لہب کیسے مرا اور کہاں مرا؟ جواب ہے طاعون یا چیچک سے مرا اور مکہ میں مرا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارک کس نے کھو دی؟ جواب ہے حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے اس رومی جرنیل کا نام بتائیں جو اجنادین کے مارکے سے پہلے مسلمان ہو گیا اور مسلمانوں کی طرف سے لڑتا ہوا شہید ہوا۔ جواب ہے جرجا رومی۔ سوال ہے اصطلاح ام المومنین سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے ازواج مطہرات۔ ایک انسانی جسم میں کتنے مسام ہوتے ہیں؟ ایک انسانی جسم میں تقریباً 25 لاکھ مسام ہوتے ہیں۔ 5 مرتبہ کون سا حرف تہجی حرف مقطعات میں آیا ہے؟ سین۔ تربوز سبزی ہے یا پھل؟ تربوز در حقیقت ایک سبزی ہے۔ سوال ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا دے دی تو اس کے بعد آپ علیہ السلام کتنے سال تک زندہ رہے؟ جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام بیماری سے شفا یابی کے بعد 70 سال زندہ رہے۔ سوال ہے جناب ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا اور کیوں مشہور تھا؟ جواب ہے طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ان کی پارسائی اور پاک دامنی کے باعث مشہور تھا۔ سوال ہے جنگ قاسیہ میں اسلامی لشکر کی قیادت کس نے کی؟
جواب ہے سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص نے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے کن کو پیغمبر منتخب کیا؟ ان کے بعد اللہ پاک نے حضرت شیس علیہ السلام کو پیغمبر منتخب کیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس سے ہوا؟ عتبہ بن ابو جہل سے۔ سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کس کی بیٹی تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں جو فرشتے آتے تو ان کی قوم نے کیا کہا؟ جواب ہے ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ جواب ہے مسجد حرام میں۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام قبل مسیح کی کون سی صدی کے پیغمبر تھے؟ جواب ہے 8ویں صدی کے۔ سوال ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا کون تھا جس کے نام سے قرآن پاک میں سورت بھی موجود ہے؟ جواب ہے ابو لہب۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کن صاحبزادے کے وصال پر سورہ کوثر نازل ہوئی تھی؟ جواب ہے حضرت قاسم کے وصال پر۔ دنیا میں سب سے پہلے کون سا پھل کھایا گیا تھا؟ کھجور۔ سوال ہے روم کے محاذ پر کون سی فیصلہ کن جنگ لڑی گئی نیز جنگ میں مسلمانوں کے قائد کون تھے؟ جواب ہے جنگ یرموک، ابو عبیدہ ابن الجراح۔ سال میں لمبا ترین دن کون سا ہے؟ اکیس جون۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی رحلت کے بعد ان کا جانشین کسے بنایا گیا؟ صلاح الدین ایوبی کے بھائی ملک عادل کو۔ سوال ہے صابن کس پیغمبر کی ایجاد ہے؟ جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام کی۔ سوال ہے عرب کے اس مشہور پہلوان کا نام بتلائیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کے ثبوت میں کشتی لڑنے کا مطالبہ کیا لیکن شکست کھانے پر مسلمان نہ ہوا۔ جواب ہے عبداللہ بن جمع۔ سوال ہے فرشتہ عورتوں سے کیوں دور جاتا ہے؟ جواب ہے عورت جب بلا وجہ اپنا سر ننگا کرتی ہے تو اس سے فرشتہ دور چلا جاتا ہے۔ سوال ہے قرآن حکیم میں کس رشتے کو لباس کی مانند قرار دیا گیا ہے؟
जवाब है ज़ौजैन। सवाल है कुरान मजीद में कुल कितने मलाइका का नाम मौजूद है? जवाब है 7। सवाल है किस खलीफा राशिद का दौर सबसे कम है? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का। किस सहाबी के 100 से ज्यादा पोते पोतियां थी? हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी वालदा मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर हाजिर हुई। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बेटा अनस है, मैं इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए लाई हूँ, इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु को दुआ दी, या अल्लाह इसके माल और औलाद में इजाफा फरमा। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, आज मेरे पास ढेरों माल है और 100 से ज्यादा पोते और पोतियां हैं। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। सवाल है किस काफिर बादशाह ने सबसे पहली पतली रोटी बनवाई थी? जवाब है नमरूद ने। सवाल है किस वक्त की नमाज की 3 रकत फर्ज हैं? जवाब है नमाज मगरिब की। कौन गज़वा बदर के बाद मक्का से मदीना इसलिए गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कातलाना हमला करे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी साजिश का राज फाश कर दिया तो वो बहुत हैरान हुआ और फौरी मुसलमान हो गया। वो सहाबी हजरत उमैर बिन वहीब रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। सवाल है कौन सी धात आसमान से नाजिल हुई थी? जवाब है लोहा। सवाल है क्या औरत अपने शौहर को तलाक दे सकती है? जवाब है औरत अपने शौहर को तलाक नहीं दे सकती। सवाल है मदीन कौम में बुत परस्ती और नजर कुर्बानी के अलावा क्या क्या बुराइयां थी? जवाब है नाप तोल में कमी और खरीदो फरोख्त में धोखा दही और शिर्क। सवाल है मेजबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको कहा जाता है? जवाब है अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है हाशिम को काबा का मतवली क्यों बनाया गया? जवाब है क्योंकि ये अबद मनाफ के बेटों में सबसे बड़े थे। सवाल है वो कौन सा ऐसा उस्ताद है जो बोले बिना सबक पढ़ा देता है? जवाब है किताब। सवाल है वो कौन शख्स है जिसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर दी थी कि आप अलैहिस्सलाम के घर में गैरुल्लाह की पूजा हो रही है? जवाब है यह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर थे जिनका नाम आसिम बिन बरखिया था, और यही वजीर बल्कीस के तख्त को पलक झपकने की मिकदार से पहले ही ले आया था। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जिन ईमान लाए वो कहाँ के रहने वाले थे?
جواب ہے جزیرہ مواصل کے رہنے والے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کون سے چچا تھے جنہیں غزوہ بدر میں مسلمانوں نے گرفتار کرنے کے بعد عبداللہ بن ابی منافق کا کرتا پہنایا تھا؟ جواب ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے اس صحابی کا نام بتائیں جس نے اپنے منافق باپ کو خود قتل کرنے کی پیشکش کی تھی؟ جواب ہے عبداللہ بن عبداللہ نے اپنے باپ عبداللہ بن ابی کو قتل کرنے کی پیشکش کی تھی۔ سوال ہے اللہ پاک قیامت کے دن تمام مخلوقات کو فنا کر دیں گے لیکن ایک مخلوق کو ہمیشہ باقی رکھیں گے، بتائیں وہ کون سی مخلوق ہے؟ جواب ہے اللہ پاک جس مخلوق کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھیں گے وہ مخلوق انسان ہے۔ بتائیں یہ جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دو بچوں کے لیے کہا تھا کہ یہ دونوں بچے دنیا میں میری خوشبو ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ تابوت سکینہ کس لکڑی سے بنا ہوا تھا؟ شمشاد کی لکڑی کا بنا ایک صندوق تھا۔ سوال ہے تورات میں حرب کس علاقے کو کہا گیا ہے؟ جواب ہے وادی سینا کو۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس آیات کو یاد کیا اور گھر تشریف لے آئے۔ جنت کی 4 افضل خواتین کون ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے، پھر پوچھا کیا تم ان لکیروں کے بارے میں جانتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والی خواتین میں سب سے افضل یہ 4 ہیں: خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران۔ سوال ہے حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کے رشتے میں کیا لگتے تھے؟ جواب ہے سسر اور چچا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح والے دن سب سے پہلی کون سی ڈش اپنے ہاتھ کی پکا کر کھلائی تھی؟ جو کہ ملیدے کی ڈش پکا کر کھلائی تھی۔ سوال ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کیوں نہ لی؟ جواب ہے ان کا نام خلافت کے لیے پیش کیا جا رہا تھا۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام کیا تھا؟ جواب ہے یہودا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر کیا شور مچ گیا تھا؟ یہ کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔
وجہ یہ تھی کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے۔ اس پر مسلمان بالکل ہی گھبرا کر بے حوصلہ ہو گئے۔ سوال ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کو جو لباس بعثت نبوت پر عطا کیا گیا تھا کس قسم کا تھا؟ جواب ہے، سونے اور چاندی کے تاروں سے بنا ہوا تھا، آسمانی، ارغوانی اور سرخ کپڑوں اور باریک کتان سے تیار کیا گیا تھا۔ ان کا جبہ آسمانی رنگ کا تھا، اس پر گوٹا اور جالر لگی ہوئی تھی۔ کیا شرمگاہ پر نظر پڑنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شرمگاہ پر نظر پڑنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ شرمگاہ پر نظر پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کس مذہب کے لوگ اپنی بہنوں سے شادی کرتے ہیں؟ پارسی مذہب کے لوگ۔ کون سا ایک لفظ پڑھتے ہی جادو ختم ہو جاتا ہے؟ وہ لوگ جو کسی وجہ سے زیادہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، زیادہ وظیفے نہیں کر سکتے، یا پھر وہ بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں اور وہ جادو جنات سے نجات بھی چاہتے ہیں، تو وہ ایسا کیا پڑھیں کہ مختصر ہو لیکن جادو کو ختم کرنے کے لیے مکمل مستند عمل ہو؟ تو ایک عمل ایسا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو سے بچنے کے لیے اختیار کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادو سے بچنے کے لیے صرف یہ الفاظ پڑھتے تھے۔ وہ عمل کیا ہے؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 کا درمیان میں حصہ ہے، ان اللہ سیبطلو، جس کا معنی یہ ہے کہ میرا اللہ اس کو بے اثر کرے گا۔ اب یہ الفاظ کہتے ہی انسان کا ذمہ ختم اور اللہ کا اس کے ساتھ معاملہ شروع ہو گیا۔ ان الفاظ کو مکمل پابندی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں جادو کا مکمل یقینی خاتمہ ممکن ہو جائے گا۔ واللہ عالم۔ سوال ہے، میری قوم میں کسی غلطی پر کبھی اتفاق رائے نہیں ہوگا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کا سن کر کس نے اپنے سارے دانت توڑ لیے تھے؟ جواب ہے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، اذان کا طریقہ کس کی رائے سے طے پایا؟ جواب ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سے۔ سوال ہے، اسلام کے پہلے مؤذن کون تھے؟ جواب ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، اہل طائف میں سے سب سے پہلا اسلام لانے والا شخص کون تھا؟ جواب ہے، عروہ رضی اللہ تعالی عنہ بن مسعود ثقفی۔ اہل طائف نے اسلام لانے کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا تھا۔ سوال ہے، برے صغیر کی پہلی عورت حکمران کون تھی؟ جواب ہے، رضی سلطانہ۔ سوال ہے، تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان میں روح کیسے داخل ہوئی؟ جواب ہے، نتنوں کے راستے سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل مبارک کو کس سے دھویا جاتا تھا؟ آب زمزم سے دھویا گیا۔
سوال ہے جمل کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے اونٹ۔ جنت کی لاٹھی کسے کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کو۔ سوال ہے حساب قبر کس نبی سے شروع ہوا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام سے۔ حضرت ایوب علیہ السلام روزانہ کتنے لوگوں کو پہلے کھانا کھلاتے تھے پھر خود کھاتے تھے؟ 10 لوگوں کو۔ سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسیع کب کی؟ جواب ہے 28 ہجری میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کل کتنی شادیاں کی؟ ایک بھی نہیں۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ کس سورت میں مذکور ہے؟ جواب ہے سورہ کہف، رکو 9-10۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کتنے بچے تھے؟ ایک بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے شادی ہی نہیں کی تھی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، دوسری زوجہ محترمہ کا نام بتائیں۔ جواب ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ نماز جمعہ کی امامت کس جگہ کی؟ بستی بنو سالم میں۔ دار الندوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ کرنے والے 14 سرداروں میں سے کتنے جنگ بدر میں مارے گئے؟ یاد رہے 3 گرفتار بھی ہوئے تھے۔ 11 سردار جنگ بدر میں مارے گئے۔ روزانہ کتنے کپ چائے پینے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے؟ ماہرین کے مطابق کالی چائے کے 3 کپ۔ سوال ہے 7 دن رات متواتر بعد 12واں اور آندھی نے کس کی قوم کو تباہ کر دیا؟ جواب ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو۔ سب سے پہلے نماز مغرب کس نے ادا کی؟ سب سے پہلے نماز مغرب حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی۔ سوال ہے شرک کا متضاد لفظ کیا ہے؟ جواب ہے توحید۔ سوال ہے عالمگیر نبوت کس کی ہے؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سوال ہے غار ثور پر کس پرندے نے گھونسلے فوری طور پر بنا کر انڈے دے دیے تھے؟
जवाब है कबूतर ने। कुरान पाक की सूरह इनाम का क्या मतलब है? कुरान पाक की सूरह इनाम का मतलब जानवर मवेशी है। सवाल है कुरान मजीद में इमामुन नास किस पैगंबर को कहा गया है? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। सवाल है कयामत के वजूद की नौयत क्या है? जवाब है यकीनी है। किस सब्जी का रस सर पर लगाने से बाल सफेद नहीं होते? सर पर मूली का रस लगाने से बाल सफेद नहीं होंगे। किस तरह के जूते पहनने से आपकी नजर कमजोर होती है? कभी भी चाइना रबड़ वाली जूती नहीं पहननी चाहिए। ऐसे जूते पहनने से आपकी नजर भी कमजोर होती है और आपका कद बढ़ने में भी मसला हो जाता है। सवाल है किस नबी को उनकी वालदा ने तनूर में डाल दिया था? जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालदा ने फिरऔन के लोगों के खौफ से तनूर में डाल दिया था। कूफा शहर किस सहाबी ने बनवाया? हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कूफा शहर बनवाया। कौन सी आवाज निकालने से शैतान इंसान से दूर भागता है? अजान की आवाज। सवाल है क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां और बेटियां ईदगाह जाती थीं? जवाब है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों और बीवियों को ईदैन में ईदगाह ले जाते थे। लिबास को किस तरह पहनने से दौलत करीब आती है? पाजामा बैठकर पहनने से दौलत करीब आती है। सवाल है मदीना में सबसे पहले किस फर्द ने इस्लाम कबूल किया? जवाब है सवेद बिन सामत रजी अल्लाह ताला अन्हो, अयाज बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है नमाज पढ़ने से पहले वजू किस सूरत में लाजिम करार दिया गया है? जवाब है सूरह मायदा में। सवाल है विलादत बा सआदत के बाद सबसे पहले जिस यहूदी आलिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर दी, उसका नाम क्या था? जवाब है उसका नाम यूसुफ था। सवाल है वो कौन सी सब्जी है जिसको आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बर्तन में तलाश करके खाया करते थे? जवाब है वो सब्जी यकतीन यानी कद्दू है। यहूदी रिवायत के मुताबिक जुल्किफिल किस पैगंबर का लक़ब था? हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम का।